سورۃ النساء کی آیت نمبر 102۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ تو یہ تمنا کرتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ کہ کہیں تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان حرب سے فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً سو وہ تم پر حملہ کر دیں یک بارگی ہی حملہ کرنا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور کوئی تنگی نہیں تم پر ان کان بکم اذن اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو من مطر بارش کی او کنتم مرضی یا تم بیمار ہو ان تضعوا اسلحتکم اس بات میں کہ تم اپنے اسلحہ کو رکھ دو وخذوا حذرکم لیکن اپنے دفاع کو تھامے رکھو ان اللہ اعد للکافرین بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابا مہینا توہین کر دینے والا عذاب۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نماز خوف کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبیلہ جہینہ سے ہماری جنگ تھی۔ جنگ کے دوران عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ مسلمانوں کی ایک نماز کا وقت ہونے والا ہے اور یہ ایسی نماز ہے کہ ان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، لہذا جب یہ نماز شروع کریں گے ظاہر ہے سارے نماز پڑھیں گے غافل ہو جائیں گے تو ان پر ایک دم ہم حملہ کریں گے اور ان کو شکست دے دیں گے۔ لیکن ایک تدبیر انہوں نے کی، ایک تدبیر میرے اللہ کی ہوتی ہے اور ہمیشہ تدبیر کامیاب اللہ کی ہی ہوتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے نماز کا وقت آنے سے پہلے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر صلاۃ خوف کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ ارشاد فرما دیا۔ اس کی وضاحت گزشتہ درس میں عرض کی جا چکی ہے۔
اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں کافروں کی تو دلی تمنا یہی ہے کہ تمہیں تمہارے اسلحہ اور سامان حرب سے غافل کر دیں۔ یہ غفلت میرے محترم دوستو مسلمان کے زوال کی نشانی ہے۔ دینی معاملات میں تساہل، دینی معاملات میں غفلت ہمارے آج کے زوال کا بڑا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس غفلت سے نجات نصیب فرمائے۔ جس طرح نماز سے، دینی احکامات سے، پردے سے، شرم اور حیا سے، امانت اور دیانت سے ہماری غفلت ہے، اسی طرح مجموعی طور پر اسلحہ سے بھی ہماری غفلت ہے۔ بلکہ ہمیں جنگ سے، جہاد سے دور کرنے کے لیے کافروں نے بڑے پاپڑ بیلے۔ مرزا قادیانی جیسے فتنے کو اٹھانے کا بڑا مقصد جہاد کو بھی ختم کرنا تھا، اور اس نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا کہ اب جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انگریز گورنمنٹ کو اس نے ذل الہی قرار دیا۔ اللہ کا سایہ ہے یہ۔ مقصد کیا ہے کہ مسلمان ان کے خلاف جد و جہد نہ کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، یہ یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی موڑ پہ دشمن کو ہلکا نہیں سمجھنا، دشمن سے غافل نہیں ہونا، اور اپنی جد و جہد کو چھوڑنا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نماز کا وقت بھی آئے تو نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو، لیکن اپنے دفاع سے غافل نہ ہو۔ ہر وقت اسلحہ سامان تمہارا تیار رہنا چاہیے تاکہ کافروں کو تم پر یکبارگی حملہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ الحمدللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر جہاں نظریاتی سرحدوں کے محافظین، علماء کرام، دینی مدارس، مذہبی جماعتیں بیدار ہیں، بالخصوص ہمارے اکابر اور قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، جو ہر وقت اس وطن کی نظریاتی سرحدات پر پہرا دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری جغرافیائی سرحدوں کے محافظین افواج پاکستان بھی بیدار ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے اور اپنے دفاع و تحفظ کے لیے جو مقدور بھر کوشش بن سکتی ہے وہ الحمدللہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح اپنے وطن کا، اپنے دین کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے اس اسلحے سے، سامان حرب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ فرمایا لیکن اگر تمہیں کوئی عذر ہو، بارش ہو، بیماری ہو، کوئی اور ایسی تنگی تکلیف، ایسے حالات آ جائیں، تو پھر اگر اسلحے کو سائیڈ پہ رکھنا بھی پڑے تو رکھ دو، لیکن ساتھ ہی فرمائے وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، چکنے بھی رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاؤ، یہ نہیں کہ اپنے مزوں میں لگ جاؤ اور دشمن تمہیں غافل سمجھ کر تمہاری نظریاتی یا جغرافیائی سرحدوں کو پامال کرنے لگ جائے۔ اس طرح غفلت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کو تھامے رکھو۔ حذر کہتے ہیں دفاع کو، ڈیفنس کو، یعنی ہر وقت اس طرح تمہیں چکنا رہنا چاہیے کہ ہماری سرحدات پر کوئی گڑبڑ ہو تو ہم فوراً بیدار ہو کر اس کو روک سکیں۔ اس طرح کی بیداری نظریاتی سرحدوں پہ پہرا دینے والوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ دشمن کبھی ختم نبوت پہ حملہ آور ہوتا ہے، کبھی ناموس رسالت پہ حملہ آور ہوتا ہے، کبھی کسی اور چیز پہ، اسلام پہ، دین پہ اٹیک کرتا ہے۔
تو ہماری مذہبی قائدین کو بھی بیدار رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جغرافیائی سرحدوں کے محافظین افواج پاکستان کو، سیکورٹی اداروں کو، ہمارے ملک کے اندر اور باہر ہر طرح کے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو بھی بیدار رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی بھی طرف سے کوئی دشمن ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے وطن کو کوئی نقصان پہنچا نہ سکے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت سے اپنے دین کا بھی تحفظ کریں گے، اپنے وطن کا بھی تحفظ کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ اعد للکافرین، کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں جو تیار کر رکھا ہے وہ تو ہے عذاب مہینہ، ایسا عذاب جو توہین کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، سب کہیں الحمدللہ۔ اللہ اسی ایمان پر زندگی، اسی ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ جس کا ایمان پہ خاتمہ ہو گیا اس کے لیے عذاب مہین نہیں ہے، اس کے لیے توہین کر دینے والا عذاب نہیں ہے۔ اگر اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے سزا دینی بھی ہوگی تو وہ صرف صفائی کے لیے، کہ جنت پاک جگہ ہے اور پاک جگہ میں وہی جائیں گے جو پاک ہوں گے، اس کو سزا دی جائے گی تو صرف پاکیزگی کے لیے۔ جیسے سونے چاندی کو بھٹی میں ڈال کر میل کچیل کھوٹ سے پاک کیا جاتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ایمان نہیں ہے، حالت کفر یا حالت شک میں دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، تو پھر میرے دوستو جو عذاب ہے وہ عذاب مہین ہے۔ مہین کا معنی ذلیل کر دینے والا۔ کافروں کے لیے ذلت و رسوائی ہے، مسلمان کے لیے ذلت و رسوائی ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک میری آپ کی دنیا آخرت کی تمام عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور پردے میں ہی اللہ جنت نصیب فرما دے۔ تو بہرحال پوری آیت مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے کہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، اور دین کے دفاع سے بھی کسی وقت بھی غافل ہونا اللہ رب العالمین کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ مسلمان وہی پسندیدہ ہے جو نماز کا بھی پابند ہو، دینی سرحدات پر بھی پہرا دینے والا ہو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا